بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بچوں کے پروگرام ختم ہو گئے، لیکن پروگرام کا اصل دور اور بزم کا حسن تو اب نکھرنے والا ہے. وقت تو بہت ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کلیوں سے مہک نہیں آتی، مہک پھول سے آتی ہے. حضرت کلیوں سے مہک نہیں آتی، مہک پھول سے آتی ہے. ہم تو ویسے بھی کلیاں ہیں. ویسے پروگرام تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن اصل بزم کا حسن آپ ہی سے ملے گا. جی، ہمارے گلستان تمنا کے پھول تو اب کھلنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو رہی ہیں. اب ہم ایسی شخصیت سے معطرانہ گزارش کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، جن کا یہ عزم ہوتا ہے کہ ہم اس مٹی کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے، ہم اس مٹی کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے. ہمارے اس چمن کے ساتھ کچھ رشتے انوکھے ہیں. حضرت کا رشتہ ہم سے کچھ ایسا جڑ گیا ہے. اب حضرت جی سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور دنیاوی والوں کی دل کی زمین کو زرخیز فرمائیں. حضرت کے خطاب اور دعا کے اوپر ہمارا یہ جلسہ ختم ہوگا. دعا کے لیے کچھ اعلانات بھی ہیں. یہ معصوم سی بچی، یہ جو عافیہ اعجاز ڈیڑکا جو ہیں، یہ بہت سخت بیمار ہیں. ان کے لیے صحت یابی کی دعا کی جائے. داؤد حاجی محمد ولی بنگلہ والا یہ بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جائے. ہمارے ولی بھائی گانٹھیا، ان کے نسبتی بھائی، یہ بھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے بھی صحت یابی کی دعا کی جائے. دیگر بہت سارے لوگ بیمار ہیں ہمارے گاؤں میں یا آپ کے رشتہ داروں میں. حضرت سے گزارش کریں گے دعاؤں میں ان کو یاد فرمائیں، اور ہم سب کے اور پوری امت کے سارے مرحومین کے لیے بھی دعائیں کی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين إما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 12 بجنے کے بالکل قریب تھے، اور ہمارے یہاں سماج میں کسی کی خیریت بگاڑنا ہو تو کہتے ہیں کہ تیرے 12 بجا، یا تو میرے 12 بج رہے ہیں یا تو اب میں بیٹھ کر آپ کے 12 بجاؤں. جلسے کی چاند اور رونق جو ہوتی ہے وہ یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. جلسہ انہی کا ہوتا ہے.
ہماری تقریر سننے کے انتظار میں رہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ جتنی ضروری باتیں تھی آج کے سماج اور معاشرے اور حالات کے اعتبار سے، ان معصوم بچوں نے وہ سب کچھ ہمیں سنا دیا، لیکن حال یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ بچوں نے کہا ہے نا، کون سننے کو تیار ہے؟ اس کو کھیل میں لے لیا، ہنسی میں لے لیا لوگوں نے۔ حالانکہ میں جب سے آ کر بیٹھا، ماشاءاللہ نظمیں، اشعار، نعت، مکالمات، استاد کی پوری ٹیم اور وہ ساری آپائیں آئی تھی، کوئی انجوئی کی فضیلت بیان کر رہی تھی، لیکن دیکھا کہ سکہ تو قرآن والی ہی کا غالب آ جاتا ہے کہ سب کی اصلاح تھوڑی دیر کے اندر اس آپا نے کر دی تھی۔ تو ماشاءاللہ بچوں نے نظمیں، قرآن کریم سب کچھ سنایا۔ سب سے پہلے میں ان معصوم بچوں کو خوب مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے اساتذہ، ان تمام استادوں کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ان کے ماں باپ اور والدین کہ جنہوں نے پابندی کے ساتھ بچوں کو مدرسہ میں بھیجا، استادوں کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو عالم بعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے، قاری قرآن بنائے، اور پوری بستی کو مبارکباد دے۔ ایک ایک فرد آپ کے انعام دینے کو تو دیکھ کر یہ جی چاہ رہا تھا کہ کاش کہ میرا بچپن لوٹ آتا۔ اس قدر اتنے پڑھنے پر اتنا سا انعام اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی رزق اور کمائی میں خوب برکت عطا فرمائے، حلال اور آسان رزق اللہ تعالی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ حق تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت و قوت عطا فرمائے، ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، اور جو دور دراز 7 سمندر پار بیٹھ کر جو اس صرف قرآن کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، اپنی بستی کی بنیاد پر جو تعاون کر رہے ہیں، میں حیران تھا کہ ہمارے مولانا مفتی صاحب، میں تو پہلے سوچا کہ یہ چھپی ہوئی، پہلے سے رٹی ہوئی کچھ تقریر اور کچھ اناؤنسری ہے کہ جو پیسے ان کو پہلے سے یاد کر لیے انہوں نے کہ مجھے اتنا سب بولنا ہے۔ پڑھنے کا دور بھی یاد آ گیا کہ مدرسہ میں جب آخری دن رہتے ہیں، دور رہتا ہے، تو عبارت پڑھی جاتی ہے حدیث شریف، تو مولانا نے آج وہ یاد دلا دیا، خوب دھما دھم وہ اناؤنسری کر رہے تھے، اور میں سمجھ رہا تھا اتنی خوشی سے وہ اعلان کر رہے تھے کہ سارا پیسہ ان کے جیب میں جانا۔ ایک مخلص انسان، ایک مخلص استاد یہی ہونا چاہیے کہ بستی میں کسی کو مل جائے، مدرسے میں اپنے بچوں میں سے کسی کو مل جائے، واقعی ایک صحیح دل لکھنے والے اس اساتذہ وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ گویا یہ رقم ان کو ملی۔ آپ نے اپنی اولادوں کو دی، اپنے بستی والوں کو دیا، لیکن یہ حضرات خوش ہو رہے تھے۔ یہ دینا آپ کا اس بات کی قدردانی تھی کہ استاد آپ نے ہمارے بچوں کو پلا دیا اور یاد کرا دیا۔ اب میں حیران ہوں کہ میں اپنی بات شروع کہاں سے کروں، کیا کیا جائے؟ وہ صلاۃ و سلام پڑھا، نظم پڑھی، نعت سنائی، تو تھوڑا دماغ بدل رہا تھا کہ سیرت پاک سنائے۔ کبھی وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو جی چاہ رہا تھا قرآن کریم کیسا پڑھا جائے کہ جس سے دل نرم ہو جائے، جو دلوں کو ہلا دے، جو پوری مجلس پر سناٹے کا عالم طاری کر دے۔ کبھی بیٹیاں تقریر کر کے جھنجھوڑ رہی تھی، ہلا رہی تھی، اور مولانا کہہ رہے تھے کہ جتنا مرد حضرات سماج کو سدھار سکتے، کہیں اس سے زیادہ ہم رول اور کردار کو ادا کر سکتا ہے تو ایک بیٹی ادا کر سکتی ہے۔
چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹے ہو چاہے سیرت پاک ہو چاہے نعت پاک ہو، سب کچھ اس کا ٹھکانہ اور مرکز جو ہے وہ مدرسہ، سب کچھ کا ٹھکانہ اور مرکز کیا ہے؟ یہ مدرسہ تھا۔ بچے آئے، قرآن کریم پڑھا، نعتیں سنائی، آپ کے دل نے انعام اور قرآن اور نبی کی نسبت پر انعام دینے کو دل قربان ہو گئے اور آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ سب کچھ مہربانی اور نتیجہ ہے مدرسہ کا۔ میرے بھائی آپ دیکھیے یہ قرآن کریم کیا ہے، ذرا اس کے نازل ہونے اور اترنے کے زمانے کو دیکھو، کس دور میں اترا ہے، کس دور میں کس لوگوں کے سامنے آیا، کن لوگوں کے سامنے؟ وہ قوم کہ جب بھی کوئی لکھنے والا ان کے حالات لکھتا ہے تو لکھتا ہے زمانے جاہلیت، یہ آپ نے سنا ہوگا، یعنی عرب لوگوں کی اتنی جہالت کہ ان کو دیکھ کر ان میں انسانیت کی کوئی امید نہیں کر سکتے تھے۔ اتنا گندا سماج، اتنا بگڑا ہوا سماج، اتنا خراب سماج دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس قوم کو کوئی سدھار نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی بھی دیکھ لے تو وہ یہی کہتا تھا کہ پاسبلٹی بالکل بھی نہیں ہے، چانس کچھ نہیں ہے، یہ قوم سدھرے گی نہیں، کوئی سدھار نہیں سکتا۔ لیکن عقلیں حیران ہیں کہ کیا جادوئی چھڑی چلی ہے، کون سی پھونک آ گئی کام میں، کس طریقے سے ایک دم تھوڑے قلیل مختصر سے شارٹ ٹائم میں 23 سال کے عرصے میں اس قوم کے حالات ایسے بدلے کہ ایک شخص، قوم کا ایک شخص، یا ایک بیٹی ہو یا ایک بیٹا، ایک بھائی ہو یا ایک بہن، ایک مرد ہو یا ایک عورت، پوری دنیا کو سنبھالنے اور سدھارنے کی طاقتور پیدا ہوتی ہے۔ جو کل تک اتنے گندے لوگ، اتنے بگڑے ہوئے لوگ، آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سدھر بھی سکتے ہیں۔ کیا ان کو کوئی سدھار سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ کیا پڑھ کے پھونک مار دی تھی، یا ان کے گلے میں کچھ لٹکا دیا گیا؟ کیا آن کے آن تھوڑے ہی ٹائم میں کیا کس نے بدل دیا؟ وہ بدلنے والی کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ ایک تو اللہ کا قرآن کریم تھا، اور دوسرا نبی کریم تھا۔ ایک طرف قرآن کریم، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس یہ دو چیزیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، قرآن کی محبت اور نبی کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، یہ دو چیزیں ان کو ایسی پلا دی گئی، ایسی ملی گئی، یہ دونوں دولتوں کو انہوں نے ایسا سنبھالا کہ دنیا بھر کے امام بن کر نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کے لیے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأي اقتديتم اهتديتم۔ کیا ترجمہ؟ آقا فرماتے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کا دامن پکڑ لو گے منزل مقصود پر پہنچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، جن کے متعلق میں بھی کہہ رہا ہوں کہ حضور کے آنے سے پہلے گندے سماج کے لوگ، اتنے بگڑے ہوئے لوگ، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، قرآن کریم کو تھام لیا، پھر وہ ایسے بن گئے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند۔ ستاروں سے کیوں تشبیہ دی؟ ابھی میرا اور آپ کا زمانہ موبائل ایپ کا ہے۔ اگر ہم کو دنیاوی آنافع صورت سے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لینے آئے یا نہ آئے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وہ موبائل میں ڈال دو کہ بھئی ہمیں دنیاوی جانا ہے۔
اندر بیٹھ کر انکل یا آنٹی ایک جو ہے نا وہ رہنمائی کرتی رہتی ہے کہ لیفٹ میں مڑو، رائٹ میں مڑو، ادھر جاؤ، یور ڈیسٹینیشن، ایسا کہہ دیتی ہے وہ ایپلیکیشن۔ حالانکہ یہ ایپلیکیشن تو کم بخت کبھی کبھی نہر اور ندی میں بھی کدوا دیتی ہے، یہ تو کبھی الٹا سیدھا بھی لے جا کر پہنچوا دیتی ہے۔ ہم ادھر ڈھونڈتے رہتے وہ اس گلی کے اندر ہوا، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا۔ یہ انسانوں کو بنایا، وہ اللہ کا بنایا ہوا ایپلیکیشن ہے۔ پہلے کے زمانے کے لوگ یہ ایپلیکیشن تو تھی نہیں، اور دیکھتے تو آتا بھی نہیں تھا بیچاروں کو۔ یہ راستہ اگر سفر کرتے تھے اونٹ پر، گھوڑوں پر، چلتے ہوئے پیدل، قافلوں کی شکل میں، قافلے کے قافلے چلتے تھے۔ کیسے سفر کرتے تھے؟ راستہ کیسے معلوم؟ پکی سڑک بھی نہیں تھی، ایسے سائن بورڈ لگے ہوئے نہیں تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ ستاروں کے جانکار تھے، ستاروں کی چال کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ پکڑتے تھے۔ اب ہم لوگ تو ایپلیکیشن میں اتنے گھس گئے، بدھو بخش جیسے ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا ستارہ کدھر چلتا ہے، ہمیں اپنے ستارے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو پہلے کے لوگوں کو ستاروں کی چال، یہ تارے جو نظر آتے ہیں نا، ان کی چال ہوتی تھی۔ قرآن کریم کہہ رہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، ستاروں کی چال، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہم ان کو چلاتے ہیں، یہ چلتے ہیں۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ وَالْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، ستاروں کے آگے چلنے، پیچھے چلنے، پیچھے آنے، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ ستارے چلتے ہیں، تو پہلے کے لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی تعلیم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے صحابہ کو ستاروں کے معنی کر دیا ہے۔ یہ دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں، جنت میں جانا چاہتے ہو، صحیح منزل پانا چاہتے ہو، سکون پانا چاہتے ہو، ایک صحابی کا بھی دامن پکڑ لو گے تو منزل پر پہنچ جاؤ۔ ان صحابہ کرام کو کس نے بنایا؟ قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو کیسے لیا؟ وہ زمانے ایسے مدرسوں کے نہیں تھے، چھپے ہوئے قرآن، پرنٹے قرآن نہیں تھے۔ کیسے یاد کیا اس زمانے کے لوگوں نے؟ سب لوگ مدینہ طیبہ میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، سواریاں نہیں ہوتی تھی، کھانے کے ٹھکانے نہیں، کیا سواری ملے گی؟ مدینہ سے باہر دور گاؤں میں رہتے تھے۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے مغرب کے بعد، شام کو وہ لوگ سڑک کے کنارے، گاؤں کے کنارے، جیسے جب دھنیا بھی شروع ہوا تو مین روڈ کے اوپر، ہائی وے، موٹر وے پر جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی کوئی مدینہ سے قافلہ آئے گا، ابھی کوئی قافلہ آئے گا، وہ دھول اڑتی بھی نظر آ رہی، خوش ہو جاتے تھے، قافلہ آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، مدینے پاک سے آ رہا ہے۔ اس قافلے کے قریب چلے جاتے، پڑا اڑاتے، ان کو چائے پانی کبھی کرتے، کچھ کھلاتے، کھجورے دیتے، خدمت کرتے۔ بھائی کہاں سے آ رہے؟ مدینہ منورہ سے آ رہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے۔ جی ہاں، آج کون سی آیت نازل ہوئی؟ کیا قرآن تم نے سیکھا ہے؟ اللہ اکبر، عاجزی کر کے آج تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، وہ قرآن جو سیکھ کر آئے ہو وہ ہمیں بھی سکھا دو۔ وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس سڑک پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو قرآن جب تک کہ آیت یاد نہ کروا دیتے آگے نہ چلتے۔ اسی طرح کر کر کے تو حافظ قرآن ہو جاتے تھے۔ مدینے پاک نہیں جاتے لیکن وہاں بیٹھ کر قرآن پاک، اتنی محنت ہے۔ ان بیٹیوں نے، اس زمانے کی بیٹیوں نے عجیب انداز سے قرآن یاد کیا، عجیب انداز سے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹی کی منگنی آئی، پیغام آیا، اسی کے گھر پہ دوسرا پیغام بھی آیا، تیسرا بھی آیا۔ باپ حیرانے کس کو ہاں کرے، کس کو جواب دیا جائے؟ باپ نے سوچا بیٹی ہی سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ بیٹی فلاں فلاں گھر سے تیرا پیغام آیا، تیری منگنی آئی، کس کو ہاں کہا جائے؟
قربان جائیے اس بیٹی پر. جبھی جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ سماج کو بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ بیٹیوں کا. بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ابا جی یہ 3 جو میرے پیغام آئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کریم یاد کس کو ہے؟ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو اس کو ہاں کہہ دو، میں اس سے شادی کروں گی. سب سے زیادہ جس کو یاد ہے. مجھے رنگ و روپ نہیں دیکھنا ہے، مجھے مکان مالداری اور گھر بار نہیں دیکھنا ہے، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کس کو سب سے زیادہ یاد ہے. باپ آ کر کہتا ہے بیٹا سب سے زیادہ قرآن اس شخص کو یاد ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہے، جو بالکل غریب بھی ہے اور جو رنگ و روپ میں کالا ہے بالکل. ابا جی بالکل مجھے منظور ہے، چاہے عمر میں بڑا ہو، رنگ و روپ میں کالا ہو، غریب ہو، آپ ہاں کہہ دیجیے اس کو، میں اس سے نکاح کروں گی. مجھے صرف نکاح قرآن کی بنیاد پر کرنا ہے. باپ نے جب ہاں کہہ دیا اب وہ بھی پوچھتے بیٹی سے پوچھ لو کہ مہر میں کیا لے گی. مہر عورت کا حق ہے. پتا نہیں اب تو ہمارے سماج میں بیداری آ گئی ہے، ورنہ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ قاضی صاحب مہر پاکی ہی لکھ دیتے تھے اور کوئی دیتا نہیں تھا. اور پھر جب بیچاری مرنے لگتی تو وہ شوہر دوڑتا والے سب لوگ لے جا کر جاتے کہ تیرے شوہر کو معاف کر دے، مہر معاف کر دے. وہ سکرات کی سختی میں ہنکارا بھرتی اور یہ سب کہتے بیچاری بھائی بہت اچھی تھی، جاتے جاتے مہر معاف کر دیتے. خود ماں باپ نہیں ہوئی ہے، دینی پڑے گی، یہ بورسا میں تقسیم کرنی پڑے گی. پتا نہیں اب کیا حال ہے. ابھی بھی بہت سے دیہاتوں میں یہ بات نہیں چلتا ہے. ایک جگہ گیا ہوں تو وہاں پتا چلا کہ سب باقی نکاح والے سب مہر کے باقی والے. کیوں کہ طلاق دے کے بھاگ جائے گا. تو میں نے کہا آپ کے گاؤں میں طلاق نہیں ہوتی. یہ عجیب مزاج بنا گا. خیر میرا عنوان دوسری طرف چلا جائے گا. تو وہ بیٹی نے تو کہہ دیا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. اب آپ کی بیٹی سے پوچھ لو کہ مہر میں کیا لیتی. بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ جہیز لینے والوں کان کھول کر سنو. اور پگڑی اور رگڑی اور ہلدی اور یہ اور وہ پیراونی اور پتہ نہیں کیا کیا. شادی کے لوگ سسرال والوں سے ایک دوسرے سے کپڑے مانگتے، جوڑے مانگتے اور یہ کنچا اور وہ ناریل اور وہ شکر کیا کیا مانگتے، پتہ نہیں اللہ بلا. وہ بیٹی نے کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ کہہ دو ان سے کہ جتنا قرآن تم کو یاد ہے یہ مجھے یاد کرا دینا. یہ تمہاری ذمہ داری، یہی میری مہر ہے، یہی میری مہر ہے. بس انہوں نے کیا دینے کو کچھ نہیں ہے. میں انشاءاللہ اتنا قرآن اس کو یاد کرا دوں گا جتنا میرے پاس. ایسی بیٹیاں تھی تب جا کر قرآن کریم ہمارے پاس آیا. ایسے جوان تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم کے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے سڑک کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا. تو آج ہمارے درمیان میں قرآن کریم آیا اور یہ پاگل سر پھرے لوگ مدرساؤں میں تھوڑی سی تنخواہوں کے اوپر الحمدللہ راغی رہ کر آپ کی اولادوں کو قرآن کریم پڑھا رہے. اور یہ قرآن کریم جب اچھے سے پڑھا جاتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں دھنیاوی والوں آپ کے گاؤں میں اتفاق، اتحاد، جوڑ، علماء کی عزت اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ باقی رہے. اللہ نظر بد سے آپ کو بچائے. قرآن کی تعلیم یہ ہماری بنیادی چیز ہے. اگر یہ نکل گئی ہماری لڑائیوں کو کوئی روک نہیں سکے گا، ہماری شکست اور ہار کو کوئی بچا نہیں سکے گا. ہم بچے ہیں اور بچ رہے ہیں تو صرف اور صرف قرآن کریم سے. اور جب تک قرآن سے لگے رہیں گے. ایک آخری بات سنا کر بات ختم کر دو، اس لیے کہ آپ تو چاہ رہے تھے کہ ایک آدھ گھنٹہ بیان کر دو، لیکن آپ کو تو جا کے سو جانا ہے. مجھے تبھی 3 گھنٹے لگیں گے پہنچنے کے لیے. مول صاحب کہہ رہے تھے ایک آدھ گھنٹہ بلکہ زیادہ ہو جائے. میں نے کہا کرو گے کیا، سو جاؤ گے؟ مجھے تو ابھی سورج جانا ہے. ہاں بات کیا تھی، پرانے زمانے میں بڑھیے جو ہے نا وہ چکی چلاتی تھی 2 پتھر کے پاٹ کی.
یہ جوانوں کو کچھ پتا نہیں، یہ لوگ الیکٹرانک والے اور اب تو الیکٹرک کی بھی دکان کا پتا نہیں، تیار آٹا کھانے والی قوم ہے۔ ہاں تیار آٹا کھاتی ہے نا یہ قوم تو، اور اس سے بھی آگے چلے گئے اب تو پیزا اور برگر گڑبڑ کھانے والے، روٹی کا بھی کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ قوم میگی کھا رہی ہے، یہ پیزے اور برگر کھانے والے۔ چھوڑو خدا کے بندو، پیٹ کا ستیہ ناش مارا ہے تم نے۔ وہ پہلے کے زمانے میں نان یا بریڈ کے اوپر بڑی عورتیں گھر میں وہ مرغی ورغی کا سالن بنا ہوتا تھا، یا اماں گھی لگا کر رول بنا دیتی تھی شکر چھانٹ کر، یاد ہوگا سب بڑھوں کو، ہاں ایسا کھلایا کرتے تھے۔ وہ سالن لگا دیتی، روٹی پر رول بنا کے دے دیتی تھی، وہ کھاتے تھے۔ اسی کا نام آج پیزا ہے، ہاں اسی کا نام ہے، پتا نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ تو روٹی ووٹی آٹا واٹا چکی جانتے وانتے نہیں ہے۔ ہاں تو وہ بڑی اماں ایسی چادر بچھاتی، بڑے 2 پتھر کے پاٹ لے کر بیٹھ جاتی، اور اوپر سوراخ ہوتا، ادھر گیہوں جوار جو بھی اناج غلہ ہوتا وہ رکھتی، اور ایک ٹانگ پھیلائی ایسی بیٹھی، اور پتہ نہیں کچھ کا کچھ بولتی جاتی تھی، اور اوپر سے ڈالتی اور ایک ہاتھ سے پھر آتی تھی، ادھر سے آٹا پیس کر نکلتا تھا۔ ایک جب پیس جاتا ختم ہو جاتے دانے تو پھر وہ آٹا ہٹا دیتی، اور وہ پتھر کے جو پارٹ ہوتے تھے چکی کے وہ اٹھاتی۔ تو دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اتنے بھاری بھرکم پتھروں کے نیچے سے کچھ دانے بالکل سلامت، ان کو آج تک نہیں آئی، اور کچھ کا آٹا نکل گیا، پاؤڈر ہو گیا، اور کچھ بچے گئے۔ یہ صحیح سلامت بچ کے کون نکلے؟ جو آزاد نہیں ہو گئے، جو جا کر ہینڈل کو چپک گئے تھے، جو جا کر ہینڈل کو چپک گئے وہ بچ گئے، اور جو آزاد ہو گئے وہ ان کا پاؤڈر نکل گئے۔ بس آؤ جوانوں، آزاد ہو جاؤ گے، آزاد دماغ بنا لو گے، ایسے ہی تمہارا پاؤڈر ہو جائے گا۔ اور جب قرآن کے ہینڈل کو چپک جاؤ گے، قرآن کا ہینڈل، قرآن کا دامن، نبی کے دامن کو چمٹ جاؤ گے، یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا بال بیکار کر سکے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دو کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ کبھی بھی دنیا میں آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں یہی فرمایا آقا نے، 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن اللہ کی کتاب، اور ایک میری سنت اور میری حدیث، تم اس کو پکڑ لو، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی خاموشی، آپ کے سنت کو دیکھ کر تو جی تو میرا بھی بہت چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ عرض کر دوں، لیکن انشاءاللہ ایک دوسری مرتبہ آ کر تفصیل سے کبھی گفتگو کریں گے۔ آج اتنی ہی بات پر اکتفا کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا ہوگی، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا۔ آئس کریم آپ کا انتظار کر رہی ہے، نہیں پگلی ہے، کولڈ روم بنائے ہیں نا دنیاوی گاؤں میں، تو بنائے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو آپ لوگ سکون کے ساتھ، یہ جو ہمارے منتظمین ہیں آپ کے درمیان میں رہیں گے، دعا کے بعد تو آئس کریم لیتے ہوئے جائیں، کھاتے ہوئے جائیں، اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے جائیں۔ اس سے قبل کے دعا ہو، میں نے دعاؤں کے لیے کچھ اعلانات بھی کیے تھے، ان کے لیے بھی شفا کی دعا کی جائے۔ میں اقبال بھائی پاشروالا کی طرف سے اقبال بھائی پاشروالا کو درخواست کروں گا حاجی حسن عیسیٰ کو اسٹیج پر آئیں، حضرت مولانا کا رضا کے ذریعے اکرام فرمائیں۔ اور اسماعیل بھائی منشی، انہوں نے اپنے ابا کے بھی سال ثواب کے لیے، بغیچہ والا فیملی کے ثواب کے لیے حضرت مولانا کے لیے ہدیہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر نصیب فرمائے۔ مولانا خلیل صاحب کے روسی آ جاؤ بھائی، عبدال بھائی اٹھا اسٹیج پر آ جائیں۔ نہیں کوئی بات نہیں بھائی، مفتی صاحب آپ آگے آ جائیے، حسن مامان آپ کو، حافظ لقمان صاحب آگے آ جائیے۔ ہاں حافظ لقمان صاحب کو عبدال بھائی اٹھا،
حافظ عمر صاحب کھڑے ہو جائیے اور مولانا سراج صاحب کو جزاكم الله احسن الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. جزا الله عنا نبينا محمدا ما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تو گناہ کر کر کے بھول گئے ہیں. آپ عالم اور خبیر ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ کے علم میں سب کچھ ہے کہ ہم نے کب کیا گناہ کیا تھا. اے اللہ ہم سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما. اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے. اللہ آپ کی محبت اور آپ کا تعلق نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما دیجئے، سچا عشق نصیب فرما دیجئے. ہمیں پکے سچے عاشق رسول بنا دیجئے. اے اللہ ایسے عاشق بنا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک سنت بھی چھوٹ جائے تو ہم تڑپ جائیں. اے اللہ تیرے ذکر سے ہماری زبان کو تازہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنے حبیب پاک پر درود پڑھنے والے بنا دیجئے. پابندی سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ تیرے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمتیں میں نصیب فرما. اے اللہ اولیاء کاملین اولیاء کرام سے سچی محبت اور سچا تعلق نصیب فرما. ان کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو بد نظری سے محفوظ فرما، نظر بد سے حفاظت فرما. ان علماء کو، ان استادوں کو اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرما. ان پڑھنے والے بچوں کو عالم بعمل بنا دے، علوم نافعہ سے مالا مال فرما. اے اللہ جنہوں نے محبت سے سنا ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرما. ان کو عالم اور قاری بنا دے، حافظ قرآن بنا دے. جنہوں نے قرآن کی نسبت پر اپنا مال لٹایا ہے، اے اللہ ان کی تمام تنگیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما. اے اللہ میری ماں بہنوں کی ستابرو اور پاک دامنی اور عفت کی حفاظت فرما. اے اللہ میرے جوانوں کے جوانی کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں چین اور سکون، امن و امان نصیب فرما، صحت و سلامتی اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. خاص طور پر جن مریضوں کے لیے اعلان کیا گیا، جس بچی کے لیے اعلان کیا گیا، اے اللہ اس کو اپنے پاس سے خزانے خاص سے شفاء کلی نصیب فرما. ایسی شفا نصیب فرما دیجئے کہ جس کے بعد بیماری کا نام و نشان نہ رہے. اس مجمع میں بھی جو بیمار بیٹھے ہیں، پریشان حال بیٹھے ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما، پوری شفا نصیب فرما. قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی مانگی سب عطا فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ نصیب فرما. اپنی شایان شان ہم سب کی طرف سے نام بنام صلاۃ و سلام عطا فرما. ہم سب کی طرف سے نام سے ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں اور ہمارے اساتذہ اور تلامذہ سب کی طرف سے صلاۃ و سلام عطا فرما دیجیے. بار بار عطا فرمائیے، ہمیشہ عطا فرماتے رہیے. اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.